अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को आज फिर रिलीफ़ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फ़ौजदारी मुकदमे में उनकी अपीलों पर आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। समाअत जब शुरू हुई 12:30 बजे के बाद, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के वकला लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन समेत 2 दर्जन से ज़ायद वकला जो है वो अदालत में पेश हुए। शदीद गर्मी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में जो इंटर कूलिंग सिस्टम है वो तो काम कर ही नहीं रहा, लेकिन जो एसी लगे थे उसने भी काम छोड़ दिया। शदीद हब्स गर्मी, और हमने मनाजिर ये देखे कि जितने भी मेल फीमेल वकला थे या मीडिया के नुमाइंदगान थे, वो हाथों में फ़ाइल उठा उठा के ना बेचारे अपने आप को ठीक कर रहे थे और हवा देने की कोशिश करते कि पसीने थोड़े से रुक जाए। खैर, समाअत की तरफ आते और समाअत के अहवाल का बताते हैं कि लतीफ़ खोसा की जानिब से, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की जानिब से 3 मुख्तलिफ अपीलों पर आज दलाइल दिए गए। लतीफ़ खोसा ने बताया कि एक तो तोशाखाना फ़ौजदारी का जो मुकदमा है, वो मुकदमा 120 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को दर्ज करना चाहिए था, यानी कि शिकायत दायर करनी चाहिए थी, लेकिन वो 120 की बजाय 920 दिनों के बाद वो शिकायत दर्ज हो गई। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि तोशाखाना का जो मुकदमा है, इसकी जो शिकायत थी वो आईन पाकिस्तान और या इलेक्शन एक्ट के तहत ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के जो मेंबरान होंगे, इसी पे मुश्तमिल जो टीम है, जो कमीशन है, वो दायर कर सकेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि तोशाखाना फ़ौजदारी मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये शिकायत दायर कर दी गई है। दूसरी बात ये कि ये मुकदमा जो है वो डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज यानी सेशन कोर्ट के पास नहीं जाता, ये मजिस्ट्रेट के पास जमा करके यहाँ पे शिकायत दर्ज करनी और मजिस्ट्रेट फैसला करेगी, और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट या दीगर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये भी बताया गया कि सेशन कोर्ट ने जो जिस जज के ऊपर हमारा अदम एतमाद था कि ये जो है गैर जानिबदार जज है, तो उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अपीलें हमने दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी अदालत, यानी कि अदालत के कमरा नंबर 1, अदालत नंबर 1 ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के 2 फैसले, तोशाखाना में जज के 2 फैसले जो है इनको रिमांड बैक किया, यानी कि इनको हुक्म दिए गए कि आप दोबारा सुन लें इमरान ख़ान की वकील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर को, लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और अपना फ़ैसला दिया। 4 अगस्त को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था और इससे पहले भी कहा था, लेकिन 5 अगस्त को ही जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज ने अपना फ़ैसला सुना दिया, और ये भी बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब सुबह दूसरी जगह मसरूफ़ थे, और फिर जब उसी दिन हमारे मुक़्तदिर हलकों से या खुफिया एजेंसी के लोगों ने जो ख्वाजा हारिस के मुंशी है उसको भी अगवा कर लिया था। ये भी अदालत के इल्म में ये बात लाई गई कि ख्वाजा हारिस जब पहुँचे तो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर कुछ सुने ख्वाजा हारिस को सुने, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने फ़ैसला जारी कर दिया। अब एक तरफ फ़ैसला दिया, दूसरा ये इतराज़ उठाया गया कि फ़ैसला दिया और फैसले की थोड़ी देर बाद 4 सफ़हात का और फिर 1 घंटा 1.5 घंटे बाद 30 सफ़हात का जो 30 सफ़हात की जजमेंट है वो जारी की गई। उसके बाद फिर 5 तारीख को, जब 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के ऊपर 3 साल कैद, 5 साल के लिए नहली और 1 लाख जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई। ये भी लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत को बताया गया कि जब यौम आज़ादी पाकिस्तानी यानी 14 अगस्त को जब सदर पाकिस्तान मुल्क भर के कैदियों की सज़ाओं में कमी का ऐलान कर रहे थे, तो उस वक्त अटक जेल के कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सज़ा में भी कमी की गई थी। 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा ट्रायल कोर्ट ने सुनाई, इसमें 14 अगस्त को सदर मुमलिकत ने 6 माह कमी कर दी, बच गया तकरीबन 2.5 साल। ठीक है,
تو 25 یہ آپ سمجھے کہ 6 مہینے ہٹا دے تو 30 ماہ قید کی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ اینی اس نقطے پہ بھی عدالت کو بتایا گیا، اور خواجہ حارث چونکہ اس کیس میں پیش نہیں ہوئے، یہ بھی ذرائع بتا رہی ہے کہ خواجہ حارث اس کیس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن لطیف کوسہ نے آج کہا کہ مجھے خواجہ حارث نے باقاعدہ طور پہ ایفیڈیوٹ دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کیس کو سن لیں، کیونکہ اسی ہائی کورٹ کے اوپر، اسی جج چیف جسٹس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتراض ہے، عدم اعتماد ہے۔ پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے قانونی نکات پر دلائل دیے، بیرسٹر علی گوہر نے بھی قانونی نکات پر دلائل دیے، اور جب الیکشن کمیشن کی وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ریٹرن کا کیس نہیں ہے، یہ جو ہے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا کیس ہے، اور حضرت عمر فاروق کا حوالہ دیا کہ ان کے دور میں یہ قانون جو ہے یہ وہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان نے بھیڑ بکریاں تو دکھائی ہے، لیکن جو چیزیں تھی وہ نہیں دکھائی۔ ان کی جانب سے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے عمران خان کی درخواستوں کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ آج بھی ان کی دلائل ہو گئے، پھر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اپنے دلائل کو مزید، کیونکہ کیس کی سماعت کل تک گئی ہے، تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ مزید اپنے دلائل کب تک ختم کریں گے۔ تو امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ 3 گھنٹوں میں اپنے دلائل مکمل کروں گا، جس پر لطیف کھوسہ خاصی برہمی کا اظہار انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جوڈیشل تاریخ میں لکھا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کرمنل کیسز میں، یعنی کہ ضمانت کی کیس میں 3 گھنٹے کے دلائل ہو۔ تو اس پر عدالت دونوں، جو لطیف کھوسہ ہے یا امجد پرویز ہے، ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی آپس میں باتوں کا ایکسچینج ہو گیا، چیف جسٹس کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا، اور چیف جسٹس نے کل کہا ان کو کہ کل 11:30 بجے آپ نے دلائل شروع کرنے ہیں، جو مین پوائنٹس ہے اسی پہ آپ نے دلائل دینے ہیں، اور جمعے سے پہلے آپ نے اپنے دلائل مکمل کرنے، یعنی کہ کل جمعے سے پہلے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی دلائل مکمل ہوں گے، تو جمعے کے بعد ہی امکانات ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے، اگر کورٹ میں نہ سنائے تو۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی اسی توشخانہ کے حوالے سے اپیل زیر سماعت ہے۔ گزشتہ روز بھی عدالت سپریم کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے آرگومنٹس کی تھی، اور صرف اس بات پہ گزشتہ روز فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ آج جب سماعت ہوئی، جس وقت سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آدھی سماعت کر چکی تھی، بیچ میں 5 سے 10 منٹ کا وقفہ تھا۔ تو اس دوران جب سپریم کورٹ نے سماعت کی تو پہلی فرصت میں انہوں نے جیل سے عمران خان کی میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ طلب کر لی، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم رات 11 بجے تک یہاں پہ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دے تو پھر ہم اس کیس کو سنیں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، یعنی کہ آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ملا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ کل 11:30 بجے دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی کے توشخانہ فوجداری مقدمے میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے امجد پرویز دلائل دیں گے۔ یہ بھی امجد پرویز کی جانب سے آج نقطہ اٹھایا گیا کہ چونکہ اس کیس میں عمران خان جو ہے وہ ریاست کی قید میں ہے، الیکشن کمیشن کی قید میں نہیں ہے، اور اس کیس میں، اس اپیل میں ریاست کو فریق نہیں بنایا گیا، تو جب تک ریاست کو فریق نہیں بنائیں گے ضمانت ممکن نہیں ہے۔ لیکن جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا 3 سال تک اگر ایسا چلتا رہے تو پھر بھی ضمانت نہیں بنتی، یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہے نا، اور یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے شکایت دائر کی، پورے آرگومنٹس کیے، الیکشن کمیشن کی جانب سے وہاں پہ گواہان پیش کیے گئے، پورے کیس کو سنا گیا، اس میں آرگومنٹس کیے گئے، تو وفاق کو اس سٹیج پہ کیسے ہم شامل کر سکتے ہیں، کیسے نوٹسز ہو سکتے ہیں، یا کیسے فریق بنا سکتے ہیں۔ کل پھر سے امجد پرویز اپنے دلائل کا آغاز کریں گے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اور مخالفت کی گئی کہ یہ درخواستوں کو خارج کرے۔ درخواستیں تو خارج بھی نہیں ہوئی، لیکن ریلیف بھی نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بظاہر امکان یہ لگ رہا ہے کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس وقت چونکہ وہ اٹک جیل میں ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں لاہور کے ٹرائل کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے احکامات
کی ہے FIA کو۔ تو اب اگر عمران خان کی رہائی آج تو نہیں یا ممکن ہے کل ہو جائے گی، تو پھر بھی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ مزید کیسز ہے۔ 13 کیسز تو ایسے 11 کیسز ایسے ہیں جس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت، نیب احتساب عدالت اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے 11 مقدمات خارج کر دیے۔ ایک کیس اور ہے جس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں شام محمود قریشی گرفتار ہے اور عمران خان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہے، تو امکان یہ ہے کہ اسی میں بھی گرفتاری ممکن ہے، یعنی کہ عمران خان کی فی الحال رہائی جو ہے وہ باہر نکلنا یا رہا ہونا ممکن نہیں، بظاہر ممکن نہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کیس میں رہائی ہوگی تو دوسری کیس میں گرفتاری ہوگی، ایک کیس میں رہائی ہوگی تو دوسری کیس میں گرفتاری ہوگی، اور تقریباً یہ ہے کہ جتنی کیسز ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ 188 کیسز ہے مختلف ملک کے مختلف عدالتوں میں، لیکن اسلام آباد کی حد تک یا پنجاب کی حد تک جو کیسز ہے اس میں یہ گرفتاریاں آہستہ آہستہ اٹک جیل میں ان کو کم از کم 2-1 مہینے لگ سکیں گے۔ کل جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔